میں منعقد ہو رہی ہے. میرا بھی جو بالمشابہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ 93 اکتوبر میں، جب میں پاکستان پراپرلی وارد ہوا. اور جب تعارف ہوا تو ہمارے مڈل اسکول HMD میں ان دنوں ہسٹری جغرافیہ ایک ساتھ وہ ٹیچر ہوتے تھے، وانی صاحب جس کو جانتے ہیں کیونکہ یہ بھی ٹیچنگ شعبے سے تھے. تو وہاں ٹیچر ہمارے تھے فیاض صاحب. تو انہی دنوں ایک وہ بحث چل رہی تھی کہ سن از اسٹیشنری، یعنی کہ جو سورج ہے وہ ساکن ہے. میں نے وہ آیت اس کی سورہ یاسین کی پڑھی. میں نے کہا کہ یہ سارے جو ستارے ہیں، سورج، چاند وغیرہ، یہ اپنے محور کے اندر، آربٹ کے اندر گھومتے ہیں. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا شٹ اپ، نیچے بیٹھو. تو پھر یہ واقعہ جب میں نے پروفیسر شاہ صاحب کو وہاں یہ غالباً آئٹم 4-2 تھا، F4 میں. تو وہاں پہلے ہم محمود صاحب مجھ سے پہلے کچھ مہینے آئے، تو وہی ملاقات تھی چونکہ ہمارے وہ آفس سپرنٹینڈنٹ تھے ان دنوں. تو وہ ہنس پڑے، کہتے کہ وہ میرے کلاس فلو بھی رہے ہیں، ہم یہ جو BEd کالج ہے وہاں پر بھی ہم ایک ساتھ رہے. تو پروفیسر صاحب جو تھے وہ کامریڈ تھے. اس نے مجھے کہا کہ انصاری صاحب بھی کامریڈ تھے. میں نے کہا یقیناً اسلامک کامریڈ اور ایک نارمل کامریڈ. اسلامک کامریڈ جو ہوتا ہے وہ سکالر ہوتا ہے اور اس کو اسلام کی روشنی کے اندر ہی اسی دائرے میں اندر آگے چلنا ہوتا ہے. جو ہم لوگ کامریڈ ہے، جس کو میں بھی اس وقت اسی طرح کا تھا، تو ہم بغیر اس کے اسلامک جو لاز کے بغیر ہی آگے چلتے تھے جذبات میں. تو لیکن مقصد تھا کشمیر کی آزادی کا. جب ہم جنیوا جاتے تھے وہاں پر ملاقات ہوتی تھی ترمبو صاحب کے ساتھ. پھر ہماری اچھی چونکہ ملاقاتیں ہوئی، ان کو بھی میں 83-84 میں ملا ہوں ان کے ہی ہوٹل میں. میرے ایک دوست تھے اشرف ڈار بھائی تھے ان کا نام. تو ہم جب بمبئی اور گوا جاتے تھے تو میں انہی کے ساتھ تھوڑا وہ 1-2 مہینے کا سائڈ بزنس بھی تھا. تو میں نے کہا کہ اب یہ تو واقعہ ہوا ہے 9/11 کا، اب آپ لوگوں نے سنبھلنا ہے. یہ جو الگ الگ گروپس آپ کے ہیں، چاہے فائز صاحب ہے، آپ ہے، نذیر شال صاحب ہے، اب یہ اس طرح نہیں چلے گا. اور آپ لوگوں نے آپ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے آپ چند لوگ ہیں، اتنی ان دنوں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن دوستی وغیرہ نہیں تھی، یہ سب ساتھیوں کو پتہ ہے. میں نے ترمبو صاحب کو وہ پہل کی. میں نے کہا کہ آپ پہل کریں، آپ چونکہ ان سے چھوٹے عمر میں چلیں. تو پھر الحمدللہ ان کی ایک اچھی دوستی، مثالی دوستی قائم ہوئی ہے اینڈ تک، شال صاحب کے اس دنیا سے رحلت ہونے کے بعد تک. تو شال صاحب نے قلم سے، تقریر سے جو ان کا حق بنتا تھا تحریک آزادی کے حوالے سے پرفیکٹلی انہوں نے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح جتنا ہم سے ہو سکے، چھلانگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ بنا صاحب نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری تاریخ میں، اسلامک تاریخ میں صلح حدیبیہ بھی ہے. اور اسی طرح کیا نام ہے اپنا وہ جو کرسچنوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے درمیان جو ہوا تھا کہ ہم دعا کریں گے سچا ہے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. پھر جب وہ نجرانی عیسائی تھے، وہ انہوں نے جب پنجتن پاک کو دیکھا ہے علیہ السلام کو، وہ اس مناظرے سے بھاگ گئے. اسٹریٹجی ہمیں بھی تبدیل کرنی ہے، لیکن جو مقصد ہے اس سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. تو یہی ہمارا خراج عقیدت ہے. جتنے بھی ہمارے لیڈران، سکالرز
اور ہمارے مجاہدین آج تک اس دنیا سے شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔